اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سبق نمبر 14 کا پارٹ 2 شروع ہوتا ہے۔ ح تو زیر حط یہاں پر تو جو ہے قلقلہ ہوگا یہاں پر، اور قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو ان میں جماؤں کرتے ہیں۔ حط تو زبر تو، حط تا نون دو پیش تن، حطتن نون غین زبر نغ، فا را زیر فر نغفر، لام زبر لا نغفر لا، یہاں پر غین جو ہے موٹا ہوگا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کاف میم پیش کم نغفر لکم، حطۃ نغفر لکم، خا لام زبر خل، قاف نون دو زیر قن، یہاں پر ادغام ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد نون آ رہا ہے اور نون حروف یرملون میں سے ہے، اور ادغام گنہ کے ساتھ ہوگا۔ خلق نون پیش نو، عین یا زیر عی نعی، دال پیش دو نعید، ہا الٹا پیش ہو نعیدہ، خلق نعیدہ، میم پیش مو، ح میم زبر حم، یہاں پر میم مشدد ہے، اور میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو ایک الف کے برابر گنہ کرتے ہیں، تو میں کر رہا ہوں محمد میم زبر ما، محمد اس طریقے سے۔ دال را دو پیش در در، محمد، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آیا تو ادغام ہوگا، لیکن ادغام بغیر گنہ کے ہوگا۔ را زبر را، سین واو پیش سو، یہاں پر واو حروف مدہ حرف مدہ ہے، اور حروف مدہ آپ نے پڑھے ہیں 3 ہیں، الف واو یا، یہ جہاں پر بھی آتے ہیں ان سے پہلے والا ورڈ ان کی وجہ سے کھنچتا ہے، تو یہ کھنچے گا رسو، اور را موٹا ہوگا کیونکہ را پر زبر ہے۔ لام لام پیش لل، رسول، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ، یہاں پر یاد رکھیں لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، اور لفظ اللہ جہاں پر بھی آئے اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو وہ لفظ اللہ موٹا پڑا جائے گا، جیسے میں پڑھ رہا ہوں رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ ہا زیر ہی، رسول اللہ، محمد رسول اللہ، را زبر را، حمزہ واو پیش او رؤو، فا را دو پیش فر رؤوفر، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آیا تو یہاں پر ادغام ہوگا، لیکن ادغام بغیر گننے کے ہوگا کیونکہ را اور لام میں گنہ نہیں ہوتا ہے۔ را زبر را، ح یا زیر حی رحی، میم دو پیش من رحیم، رؤوف الرحیم، را موٹا ہوگا کیونکہ را پر زبر ہے اس لیے۔ میم پیش مو، صاد دال زبر صد، یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو نہیں، یہاں پر قلقلہ جماؤ کے ساتھ ادا ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو جماؤ ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ مشدد ہے تو جماؤ ہوگا مصد، دال زیر دی مصدی، قاف لام دو زبر قل مصدقل، لام زیر لی
میم الف زبر ما لما مصدقا لما مصدقا یہ ایک ورڈ ہے جو کہ 3-4 حروف ہیں، اس میں 2 سے زائد ہیں، اس لیے اس کو الگ پڑھیں گے، لما کو الگ پڑھیں گے، پھر سب کو آپس میں جوڑیں گے۔ اور یہاں پر تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، مصدقل قل یہ تنوین کے بعد لام آیا، یہاں پر ادغام ہوگا لیکن ادغام بغیر گننے کے ہوگا۔ تو اس ورڈ کو اس طریقے سے پڑھیں گے، واو یا زبر وئی، لام لام 2 پیش لل ویلل۔ اب آگے والے حرف کو پڑھیں گے جو پورا ورڈ ہے، پھر آپس میں سب کو ملائیں گے، لام زیر لی، کاف لام پیش کل لکل، لام زیر لی لکلی، ویل لکلی، اور یہاں پر تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، لام حروف الملونہ میں سے، اس لیے ادغام ہوگا۔ میم نون زیر من، با عین زبر با، میم با، یہاں پر نون ساکن کے بعد جسٹ آپ ریڈ کلر کا دیکھیں با آ گیا، اور نون ساکن کے بعد با آئے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن کو میم سے، چھوٹا سا میم جو اوپر آپ کو دکھ رہا ہے اس سے بدل کر پڑھیں گے، اور یہاں پر اخفا ہوگا یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم با دال زیر دی، میم بعدی، آگے دیکھیں، میم نون زیر من، با قوف زبر بق، یہاں پر قوف ساکن آ گیا حروف قلقلہ میں سے، اس لیے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا بق، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد با آیا، اس لیے یہ چھوٹا سا میم لکھ دیا جائے گا، یعنی اقلاب ہوگا اور نون ساکن میم سے بدل جائے گا۔ پڑھیں گے میم، من نہیں پڑھیں گے، من نہیں، میم بق، کیونکہ نون ساکن میم سے بدل گیا۔ لام زیر لی، میم بقلی، ہا الف زبر ہا، میم بقلیہا، حمزہ نون زبر ان، با حمزہ زیر بی، ام بی، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد با آیا، نون ساکن کے بعد با آئے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن کو میم سے، چھوٹا سا میم دکھ رہا ہے اس سے بدل دیں گے، تو ام اور گنہ کریں گے، ام بی، اور حمزہ ساکن اس لیے جھٹکا ہوگا، ام بی، ہا میم پیش ہم، ام بی ہم، لام زبر لا، یا نون پیش یون لیون، با زبر با لیمبا، یہاں پر نون ساکن کے بعد با آیا، ریڈ کلر میں دیکھیں آپ، تو یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با آئے تو انقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن کو چھوٹا سا جو میم دکھ رہا ہے اس سے بدل کر پڑھیں گے، لیونبا نہیں پڑھیں گے، لیمبا پڑھیں گے۔ ذال نون زبر ذن، لیمبذن، نون زبر نا، لیمبذن، قاف واو زبر قو، لام 2 زبر لن، قولن، تنوین کے بعد با آیا اور تنوین کے بعد با آئے یا نون ساکن کے بعد با آئے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے، یعنی تنوین اور نون ساکن کو میم، چھوٹا سا میم ہے اس سے بدل کر پڑھیں گے۔ قولن با زبر با، لام یا زیر لی بلی، غین 2 زبر غن، بلیغن، قولم بلیغن، خا زبر خا، با یا زیر بی خبی، را 2 زبر رن، خبیرن، تنوین کے بعد با رہا ہے، تنوین کے بعد با آئے یا نون ساکن کے بعد با آئے تو اس کو اقلاب کریں گے وہاں پر، اور تنوین اور نون ساکن کو چھوٹے سے میم سے بدل دیں گے، جیسے کہ اوپر آپ دیکھیں الف کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، خبیرم۔ ابھی اس کو خبیرن پڑھیں گے، پھر آپس میں جب جوڑیں گے تب پڑھیں گے، خا زبر خا، با یا زیر بی خبی، را 2 زبر رن، خبیرن، 3 بار سے زیادہ آگے الگ پڑھیں گے۔ اب با زبر با، صاد یا زیر سی بصی، را 2 زبر رن، بصیرن، اب سب آپس میں لائیں گے تو اب وہ تنوین کو میم سے بدل دیں گے، خبیرن بصیرن۔
جیم نون زبر جن، نون مشدد ہو میم مشدد ہو، ایک الف را گنہ کرتے ہیں. تا دو زیر تن جنتن، تنوین کے بعد با رہا ہے، یہاں پر اقلاب ہوگا اور تنوین کو چھوٹے سے میم سے بدل دیں گے، تنوین کو نہیں پڑھیں گے. با زیر بی، را با زبر رب، یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا کیونکہ حرف قلقلہ میں سے با ساکن ہے. و زبر و بے رب و، تا دو زیر تن بے رب و تن، جنتن بے رب و تن. کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم دو زیر من کی را من، تنوین کے بعد با آیا، تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد با آئے تو وہاں پر اقلاب ہوگا اور تنوین کو چھوٹے سے میم سے بدل دیں گے، جیسے کہ وہاں پر بدل دیا گیا ہے کہ را من. با زبر با، را زبر را با را، را زبر را با را را. تا دو زیر تن با را را تن، کرام برارات. حمزہ یہاں پر ہا ہے یہ، تو اس کو ہا کو پڑھیں گے. ہا لام زیر حل، تو اس طرح سے پڑھیں گے. ہا لام زیر حل، حل لام دو پیش لن، حلن، یہاں پر تنوین کے بعد با آیا، با حرف با اقلاب میں سے ہے، حرف اقلاب ہے، اس لیے یہاں پر اقلاب ہوگا. تنوین کے بعد با آئے یا نون ساکن کے بعد با آئے تو اقلاب ہوتا ہے، یعنی تنوین اور نون ساکن کو میم سے بدل دیتے ہیں، یہاں پر چھوٹے سے میم سے بدل دیں گے تنوین کو، یعنی دو پیش کو نہیں پڑھیں گے، اس کی جگہ میم کو پڑھیں گے. حلن با زیر بی، اب پڑھیں گے حلم بی، یعنی تنوین کو غائب کر دیا. حلم بی، حلن نہیں پڑھیں گے، حلن نہیں، حلم. ہا کھڑا زبر ہا، حلم بیہا. ذال الف زبر ذا، حلم بہذا. صاد میم پیش سم، یہاں پر میم مشدد ہے، نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو تو ایک الف را گنہ کرتے ہیں، یہاں پر بھی گنہ کریں گے. سم میم دو پیش من، سمن. با کاف پیش بک، سمم بک. میم دو پیش من، سمم بکمن. تو الحمدللہ عز وجل ہمارا سبق نمبر 14 مکمل ہوا. اللہ عز وجل سے دعا ہے کہ ہم علم نافع عطا فرمائے.